مسیح کی شاگردی۔ مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کلسیوں پہلا باب اور اس کی 28 آیت میں، جس کی منادی کر کے ہم ہر ایک شخص کو نصیحت کرتے اور ہر ایک کو کمال دانائی سے تعلیم دیتے ہیں تاکہ ہم ہر شخص کو مسیح میں کامل کر کے پیش کریں۔ آمین۔ کسی کو مسیحی شاگردیت کی تربیت دینے سے مراد یہ ہے کہ آپ ذاتی طور پر مسیح کے ساتھ اپنے تعلق کے تمام پہلوؤں کو اس شخص میں منتقل کر دیں، یعنی جو شخص آپ کے ساتھ رہ رہا ہے آپ اس کی اس طرح سے رہنمائی کریں کہ جس طرح سے آپ خدا کو جانتے ہیں وہ بھی خدا کو جاننے لگے، مطلب آپ کی خوبیاں اس کے اندر ٹرانسفر ہو جائیں۔ یہ روحانی ضابطے کی تربیت دینا نہیں بلکہ اس ہستی سے گہری واقفیت کروانا ہے جس سے آپ محبت رکھتے ہیں۔ مقدس پالوس رسول نے کہا کہ وہ بھرپور محنت کے ساتھ ہر اس شخص کو تعلیم اور نصیحت کرے گا جسے خدا نے اسے سونپا ہے تاکہ وہ مسیح کا مکمل عرفان حاصل کرے۔ یہ کلسیوں پہلا باب اور اس کی 29 آیت میں اس کا ذکر آپ کو ملے گا۔ وہ ان لوگوں سے خوش نہیں تھا جو جزوی طور پر مسیح کی مانند بنتے ہیں۔ وہ اس وقت تک آرام نہیں کرے گا جب تک اس کے پیروکار مسیح میں کامل نہ ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک زندگی کے وسیلہ سے روح کے پھل پوری طرح ظاہر ہوں اور ہر شخص میں مسیح کی سیرت نظر آئے۔ غلاطیوں 5 باب 22 آیت۔ مسیح کی مانند بننے اور مسیحی سرگرمیوں کو سمجھنے میں ہم غلطی کرتے ہیں۔ مسیحی سرگرمیاں اور مسیح کے مشابہ ہونا ایک بات نہیں ہے۔ ہمیں یہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ چونکہ ہمارا دوست عبادت کے لیے گرجے میں حاضر ہوتا ہے اور بائبل مقدس کا مطالعہ کرتا ہے اس لیے وہ مسیحی ترقی کر رہا ہے۔ مسیحی سرگرمیوں میں آپ کی شمولیت مسیح کے ساتھ آپ کے تعلق کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ سرگرمیاں مسیح کے ساتھ آپ کے تعلق کو مضبوط کرتی ہیں، مگر خطرہ یہ ہے کہ آپ اپنی مسیحی سرگرمیوں کو ہی مسیح کے ساتھ تعلق کی جگہ سمجھنے لگیں۔ اگر آپ لوگوں کو صرف سرگرمیوں میں شریک ہونے کے لیے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں تو پھر آپ مقدس پالوس رسول کے طریقے سے ان کی تربیت نہیں کر رہے۔ اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں جب تک لوگ مسیح میں کامل نہ بن جائیں۔ اگر خدا نے نئے مسیحیوں کی تربیت پر آپ کو مامور کیا ہے تو آپ اس وقت تک ان کی رہنمائی کرنے کے پابند ہیں جب تک وہ مسیح میں پختہ نہیں ہو جاتے۔ آج یہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہمارے اندر مسیح کی خوبیاں ہیں، اگر ہم مسیح کو بہتر طور پر جانتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کے اندر بھی یہ خوبیاں شفٹ ہو جائیں اور وہ بھی مسیح کو پورے طور پر جان سکیں، اس کی قدرت کو پورے طور پر جان سکیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور آج پالوس رسول بھی ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ ہمیں اس طرح کرنا ہے تاکہ ہماری زندگی میں جو برکات ہیں وہ دوسروں کی زندگیوں میں بھی نظر آ سکیں اور دوسروں کی زندگیاں بھی بابرکت ہوں، دوسروں کی زندگیوں میں بھی مسیح نظر آئے۔ اور جب تک ہمیں اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ وہ شخص خدا میں پختہ ہو گیا ہے، اس کا ایمان خدا پر ہے، تو پھر تب تک ہمیں کوشش کرتے رہنا ہے اور اس کو خدا کی پہچان میں آگے بڑھانا ہے تاکہ مسیح یسوع اس کے زندگی کا بادشاہ ہو اور وہ بھی اپنے زندگی کو مسیح کے ساتھ انجوائے کر سکے، اس کی حضوری کو اپنے زندگی میں محسوس کر سکے۔ خدا آج اس بات کو سمجھنے میں ہماری مدد کرے اور ہم بھی مسیح کی شاگردی میں اس کا ساتھ دیں۔ جس طرح مسیح کے شاگردوں نے مسیح کے جانے کے بعد اس کی خدمت کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا، اسی طرح ہم بھی شاگرد بنیں۔ ہم استاد نہ بنیں بلکہ شاگرد بنیں۔ جو شاگرد ہوتے ہیں وہ سیکھتے ہیں، ان میں سیکھنے کی روح ہوتی ہے، سیکھنے کا جذبہ ہوتا ہے، اور جو استاد ہوتے ہیں وہ سیکھ چکے ہوتے ہیں۔
تو بہتر یہ ہے کہ ہم شاگرد بنیں، یسوع کے شاگرد، تاکہ ہم اپنے استاد کو فالو کر سکیں، اس کی طرح ہم کامل بن سکیں۔ خدا آج ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور اس بات کو سمجھنے کی توفیق بخشے، تاکہ ہم بہتر طور پر اپنی زندگیوں کو گزار سکیں اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال کر سکیں۔ آمین۔